اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب رمیز سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہو اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب رمیز سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہو اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں
میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب
میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا۔ تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا۔ تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں
میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں
میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہو اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہو اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب
میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا۔ تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہو اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا۔ تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہو اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب
میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اورنگزیب ڈمی سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب ہمیں گڈی کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اب کل ہی ہم ساری جائیداد کے کاغذ ہمارے نام پہ ہو جائیں گے۔ مزید وہ کہے گا کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور وکیل کو بھی ہم نے فی دے دی ہے، اب گڈی کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، ہم اسے مار دیں گے اور اس کی موت کو حادثاتی موت قرار دے دیں گے۔ تبھی یہ ساری باتیں ناصر سن لیتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے بھی اورنگزیب اور رمیز پہ شک تھا، لیکن وہ اب اپنے کانوں سے سن چکا ہے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں گڈی کی ہیلپ کروں گا۔ تبھی جب گڈی تہہ خانے میں بند ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام وہی ہے۔ تبھی گڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ اور ہوتی ہے وہ بیچ پہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو تبھی وہ دیکھتی ہے کہ جو اورنگزیب کا بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں اس نے سویٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ تب وہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، سویٹی کی آنکھوں میں سے گرین کلر کی لائٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آ کے سارا کچھ اورنگزیب کو بتاتی ہے، تو اورنگزیب کہتا ہے کہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو سارا کام ہم نے کر لیا ہے، اب ہم گڈی کا اور سویٹی کا خاتمہ کر دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سویٹی کے لیے، اور اس کو مختلف طرح کے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ گڈی مشکل میں ہے۔ تب وہ اس کا ذکر جہانگیر سے کرتی ہے، تو جہانگیر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد گڈی کی کسٹڈی لے لوں گا، تب گڈی تمہارے پاس آ جائے گی اور تم پھر اس کا خیال رکھنا۔ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے گڈی سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کرا دیں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اصغر کو کہتی ہے کہ میری ساری جولری لگتا تم نے چرائی ہے، کیونکہ جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تب سے میرا بیگ خالی ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فلیٹ بار بار دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم بھی چیک کر سکتی ہو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، سونیا کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ